السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل مولانا عارف رضا اختری کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے، اور ہم آپ کو کچھ خاص باتیں، کچھ ذہن نشیں باتیں، کیونکہ محرم الحرام شریف کی غالباً آج 2 تاریخ ہے، تو آپ کو ہم کو کچھ نہ کچھ معلوم ہونا چاہیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ شعر بیان کیے ہیں، پڑھے ہیں، اور وہ کیا ہے معلوم ہے؟ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آپ کا نام پاک حسین اور کنیت ابو عبداللہ ہے، اور لقب ذکی، شہید اکبر، طیب، سبط اور تابع لمر ذات اللہ اور دلیل علی ذات اللہ ہے۔ حدیث شریف ہے کہ ان ام الفضل بنت الحارث دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ علیہ السلام انی رأیت حلما منکرا لیلا۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج رات میں نے ایک بہت خوفناک خواب دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا خواب ہے میری چچی؟ تو سرکار جب میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت ہی بھیانک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ رأیت کأن قطعۃ من جسدک قطعت وعدیت فی حجری، کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کا ٹکڑا میری آغوش میں رکھا گیا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیتی خیرن تلید فاطمۃ انشاء اللہ غلاما، کہ تو نے اچھا خواب دیکھا ہے میری چچی، انشاء اللہ تعالی میری بیٹی فاطمہ کے گھر لڑکا پیدا ہوگا۔ اور پھر ام الفضل فرماتی ہیں کہ واقع سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور وہ میری آغوش میں آئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ عنقریب میری ہی امت میرے اس بچے حسین کو شہید کر دے گی۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں چچی، اس بچے کو۔ وَأَتَانِي بِتُرْبَتِي مِن تُرْبَتِي حَمْرَا، کہ جبرائیل نے مقام شہادت کی سرخ مٹی بھی لا کر مجھے دی ہے
آپ کی ولادت باسعادت پر جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے مبارکباد بھی لائے اور ساتھ ہی اظہار غم بھی کیا۔ اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کو چوم رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ دیدہ ہو کر عرض کی کہ اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس گلے کو بڑی محبت سے شفقت سے چوم رہے ہیں اس گلے پر خنجر چلے گا اور آپ کا یہ بچہ اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، اور یہ ہے اس جگہ کی سرخ مٹی۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تبھی سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جہاں ولادت کی خوشی کی خبر پیارے نبی کو ملی، وہیں پہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے یہ بھی خبر دی کہ آپ کے نواسہ کو کربلا کے میدان میں آپ کی ہی امت شہید کرے گی۔ کس کی امت؟ آپ کی امت، آپ کے چاہنے والا، آپ کا کلمہ پڑھنے والا۔ اب اندازہ لگائیے میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے عزیزوں، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دن خبر مل گئی تھی کہ میرا نواسہ حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوگا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی خیال رکھیے گا کہ امام عالی مقام امام حسین کے بارے میں یہ سب کچھ معلوم تھا، پھر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کے لیے دعا کر سکتے تھے کہ مولا میرے نواسہ کو کربلا کے میدان کے ظالموں کے ظلم سے، ستمگروں کے ستم سے محفوظ فرما۔ لیکن نہیں دوستو، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دل کھول کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اے دنیا والو، یاد رکھنا کہ یہی میرا بیٹا، میرا نواسہ حسین ہے جو کربلا کے میدان میں اپنی گردنوں کو کٹوا کر کے اور میرے دین کی تحفظ فرمائے گا، دین کی حفاظت فرمائے گا۔ اور وہی ہوا۔ آپ کو ہم کو بھی ضروری ہے اور ضرورت ہے کہ اعمال سے پہلے ایمان پر خیال دیجیے۔ اگر آپ کا ایمان سلامت ہے تو اعمال بھی کام میں آئیں گے، اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ میرے پیارے دوستو، حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کا گلا چومتے ہوئے دیکھا تو عرض کی کہ ابا جان، لوگ تو اپنے بیٹوں کے منہ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں اور سر کو بوسہ دیتے ہیں، اور آپ میرے بیٹے حسین کا گلا کیوں چومتے ہیں؟ تو سید المرسلین، خاتم النبیین، اشرف المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، بیٹی یہ گردن آنے والے وقت میں میرے ہی چاہنے والوں کے تلوار کے نیچے ہوگا، میرا ہی کلمہ پڑھنے والوں کے تلواروں کے نیچے ہوگا، اور میرا بیٹا حسین وہ شہید ہو کر کے میرے دین کو بچائے گا۔ جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ ابا جان، کیا اس وقت آپ نہ ہوں گے؟ کیا میں نہ ہوں گی؟ اور کیا علی نہ ہوں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، نہ میں ہوں گا تے نہ تو ہوں وینگی تے نہ ہوسی شیر خداوا، ایک یہ زینب رون دی ہوسی جت تکسی حال بھراوا، یعنی کہ سرکار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اس ٹائم میں، اس زمانے میں نہ میں رہوں گا، نہ آپ میری بیٹی فاطمہ رہیں گی، اور نہ میرا داماد حسین کے بابا حضرت علی رہیں گے، یعنی کہ کوئی نہیں رہیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟
شیر خدا حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آقا اس بچہ کا نام تو اس کے نانا پاک ہی رکھیں گے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہی تھے کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بچے کی ولادت کی مبارکبادی قبول فرمائیے۔ اور پھر کہا خدا فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسین رکھا جائے، اس بچے کا نام حسین رکھا جائے۔ کملی والے نے حضرت امام حسین کے کانوں میں اذان کہی اور ساتھ ہی فرمایا بیٹا حسین، یہ تیرے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے، اس کی لاج رکھنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی اور نانا پاک کی طرف دیکھا اور نگاہ سے نگاہ ملی تو حضرت امام حسین نے نگاہوں میں جواب دیا کہ نانا جان آپ فکر نہ کریں، اگر آواز آپ کی ہے تو کان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اور لوگ تو مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں۔ اے میرے نانا جان، انشاءاللہ تعالیٰ اگر خدا نے چاہا تو ممبروں پر قرآن پڑھتے اور مصلوں پر قرآن پڑھتے ہیں اور زمانے کو دیکھا ہوگا، لیکن مگر میں نانا جان اگر وقت آیا تو میں نیزے پر بھی قرآن مقدس پڑھ کر سناؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں امام اعلی مقام کہ کوئی مصلی پر قرآن مقدس پڑھتے ہیں، کوئی ممبر رسول پر پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، جب میرا وقت آئے گا اور جب دین کی بات آئے گی، شریعت مصطفیٰ کی بات آئے گی، تحفظ مصطفیٰ، تحفظ ایمان اور اسلام کی بات آئے گی، اور ان تمام باتوں کو اگر سمٹ لیا جائے تو جب خاندان مصطفیٰ کی بات آئے گی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ نواسا، آپ کا یہ بیٹا، یہ پیارا نواسا حسین نیزے پر بھی اپنی گردنوں کو کٹوا کر کے بھی جب نیزے پر جائے گا تو اس ٹائم میں بھی قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل مولانا عارف رضا اختری کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارا ٹرسٹ عروج فاطمہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ سے جڑیے اور ہمیں اس ٹرسٹ میں خوب مضبوط کیجیے تاکہ ہم ایجوکیشن کے لائن میں خوب اچھی طرح سے محنت کر کے اور مضبوط کر سکیں اور اپنے سماج، اپنے عوام، اپنے قوم کے لیے کچھ ایجوکیشن کا راستہ نکال سکیں اور اچھی کام کر سکیں۔ حضرات محترم، یہاں پہ شاعر کہتے ہیں امام عالی مقام کی جو ہے ہمت اور شان اور شوکت کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، سجدے تو سب نے کیے لیکن اس کا نیا انداز ہے۔ اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ سے ریکویسٹ ہے، انورودھ ہے، اپیل ہے کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے اعمال کی حفاظت کیجئے اور سیرت حسین کو جانیے، پہچانیے، اس پر عمل کریے۔ ابھی محرم شریف کا مہینہ ہے، خوب ڈھول دھماکہ ہوتا ہے، دیگر اور سب بھی باتیں ہوتی ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ کاش ہم اور آپ اس کی بجائے ہم یہ کر لیتے کہ فاتحہ خانے کا پروگرام رکھتے، میلاد محفل کا پروگرام رکھتے، وہاں پہ یزید پلید نے اور یزیدی فوجوں نے ہمارے آقا، آپ کے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دنوں تک، امام حسین کو اور ان کے تمام اہل و عیال، تمام ساتھیوں کو 3 دنوں تک بھوکا اور پیاسا رکھا تھا، اور وقت یہاں تک آیا تھا، ان ظالموں نے ایسا کیا تھا کہ میرے آقا حسین کا ایک ننھا منھا سا بچہ تھا جن کی عمر صرف 6 مہینے کی تھی، شیر خوار بچہ تھا، اسے بھی ان ظالموں نے شہید کر دیا اور سبوں کو ترسایا۔ لیکن دوستو، ترسایا نہیں، ارے جن کے قبضے میں، جن کے نانا کے قبضے میں آب کوثر ہو،
جن کے نانا جان کے انگلی مبارک سے پانی کی ندیاں بہہ جائیں، نہریں بہہ جائیں، جن کے حکم سے جنت کا دروازہ کھلے گا، اور جن کے نانا کے حکم سے جنت کا دروازہ کھلے گا، اور جن کے نانا کے حکم سے ہی کوئی جنت میں جائے گا، اور جو ان کے نانا جان محمد رسول اللہ کی مخالفت کی ہوگی وہ جہنم میں جائے گا۔ بھلا ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ سب کچھ تھا۔ صبح سے لے کر کے شام تک میں تمام جو ہے آقا حسین کے ساتھیوں کو شہید کیا، اور صرف اس لیے کیا کہ شاید میرے خون کا پیاسا یہ لوگ نہیں رہے گا، مجھے قتل نہیں کرے گا تو میں سبوں کے خون کو معاف کر کے نانا جان کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کروا دوں گا۔ لیکن ان ظالموں نے ایک نشے میں آ کر کے کہ مجھے حکومت چاہیے، سلطنت چاہیے، حسین اعظم کو جھکانا ہے۔ ارے جن کے نانا جان کے قدموں میں زمانہ نے اپنے سر کو جھکایا اور جھکاتا ہے، بھلا اسے کون جھکا پائے گا؟ حضرات محترم، بس اس چکر میں وہ رہا اور اپنے آپ کو اپنا ٹھکانہ نار بنا لیا، جہنم بنا لیا۔ دوستو آپ ایسا مت کیجیے گا۔ آپ تعزیہ داری بھی کیجیے، تعزیہ بنانا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن ہاں اس کو گھمانا غلط ہے۔ تعزیہ بنائیے، ایک جگہ رکھیے، اور اس کو جو ہے خوب اچھی طرح سے سجائیے، ایک جگہ رکھیے، جو بھی آئیں گے اس کی زیارت کریں گے۔ کوئی لڑکیوں کی تصویر مت بنائیے، کوئی جانوروں کی تصویر مت بنائیے، اس میں گنبد خضرا بنائیے، گنبد حسین بنائیے، گنبد قادریہ بنائیے، اور مکہ شریف کی تصویر بنائیے، اس کو رکھیے، خیر و برکت کے لیے رکھیے، سب کو جو ہے زیارت کے لیے رکھیے۔ الٹی سیدھی باتیں مت کیجیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے، اور آگے آنے والی ویڈیو کا آپ انتظار کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے پھر آگے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ کو بتائیں گے، اور آپ سے امید ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اور یہ ویڈیو دوسری پارٹ سننے سے پہلے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے، تاکہ وہ خلاف شرع کام اور باتوں سے پرہیز کر سکیں، کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنے قوم کی بھلائی، اپنے قوم کی رہنمائی، اپنے قوم کو جو ہے غلط فہمیوں سے، غلط راہوں سے بچانا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو خوب اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔